بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصطفیٰ کمال پاشا اتہ ترک کی، جو ایک متنازع شخصیت کا مالک تھا۔ ناظرین اکرام، اتہ ترک جدید ترکی کا بانی ہونے کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کا غدار تھا۔ بہت کم لوگ اتہ ترک کی اصلیت سے واقف ہیں اور اس کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن ناظرین، آج میں آپ کو وہ پیچیدہ راز بتاؤں گا جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ ناظرین، اتہ ترک 1881 عیسوی میں پیدا ہوا۔ کیڈٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کی اور فوج کا کیپٹن عہدہ حاصل کر کے اسکول سے نکلا۔ اتہ ترک کے بارے میں یہ بات بچپن میں زمانہ طالب علمی سے ہی مشہور تھی کہ وہ ایک شعلہ بیاں مقرر تھا اور اپنی تقریروں سے لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کا فن جانتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتہ ترک کیپٹن کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد خلافت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول پہنچا۔ اس وقت خلافت سلطان عبدالحمید ثانی کے ہاتھ میں تھی، جو اس خاندان کے اور عالم اسلام کے آخری بااختیار خلیفہ تھے۔ استنبول پہنچ کر اس نے سلطان کے خلاف کام کیا اور سلطان کی مخالف تنظیم میں شامل ہو گیا، جہاں سلطان نے اس کو قید میں ڈال دیا۔ چند عرصے بعد جب وہ رہا ہوا تو اسے دمشق کی ایک فوجی چھاؤنی میں تعینات کیا گیا، جہاں اسے ایک نئی مخالف تنظیم مل گئی۔ کچھ عرصے بعد نوجوان ترک تنظیم وجود میں آئی اور اتہ ترک نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر 1908 کی ہنگامہ آرائیوں اور محسن اسلام سلطان عبدالحمید خان کی برطرفی اور جلاوطنی کے بعد اتہ ترک کی ترقی کی منازل سمٹ آئیں، کیونکہ سلطان عبدالحمید خان کے بعد جتنے بھی حکمران آئے وہ کٹ پتلی تھے۔ آخر کار اتہ ترک ترقی کی منازل طے کرتا ہوا نائب جنرل کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا آخری حکمران وحید الدین تھا، جو صرف برائے نام تھا۔ اتہ ترک نے سلطان کی برائے نامی سے فائدہ اٹھا کر بڑے بڑے عہدے حاصل کیے اور بڑے ممالک مثلاً برطانیہ، روس، امریکہ، فرانس، جرمنی اور نیوزی لینڈ کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے اور معاہدے پر سلطان وحید الدین سے دستخط کروائے، جو دراصل ان یورپی ممالک نے اتہ ترک کو دیے تھے۔ معاہدے کی شرائط کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، عثمانی خاندان کی ترکی سے جلاوطنی اور آئندہ ترکی آنے کی ممانعت۔ نمبر 2، ترکی 100 سال تک اپنے معدنی وسائل استعمال نہیں کرے گا۔ نمبر 3، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ خلیفہ وحید الدین نے ان شرائط پر دستخط کیے، لیکن ان کے بعد سلطنت نہ رہی، لیکن خلافت 1924 عیسوی تک قائم رہی، جسے اتہ ترک نے ایک قانون منظور کر کے ختم کر دیا۔ بہرحال خلیفہ وحید الدین کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کی جلاوطنی کے بعد 600 سال پرانی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 40 ممالک وجود میں آئے اور اتہ ترک نے سیکولرزم کی بنیاد رکھی اور ترکی جمہوریہ کا وزیر اعظم بنا۔ اس نے ترکی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کر نماز باجماعت اور قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ جو کوئی ایسا کھلے عام کرتا اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ اس وقت زمانے کے شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک لوگوں کو دعوت دی، لیکن کوئی نماز کے لیے نہ آیا۔ مصطفیٰ کمال اتہ ترک نے مسجدوں میں نالے ڈلوا دیے اور عربی اذان پر پابندی لگا دی۔ اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ وہ ایک بے دین اور کافر تھا، کیونکہ اس نے ایک بار کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں، لہٰذا اب ہم زیتون اور شہد والی کتاب پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ نعوذ باللہ اس نے قرآن مجید کے لیے کہا تھا۔ اس سے پہلے ترکی میں عالم، شیخ، جج، قاضی، امام اور خطیب کی ڈگریاں ہوتی تھیں۔ اس یزید نے یہ سب ختم کر دیں۔ اس نے آیا صوفیہ، جو ایک مسجد تھی، اسے میوزیم میں بدل دیا، جسے آج ترکی کے حالیہ صدر طیب اردگان نے مسجد میں بدلوایا۔ اتہ ترک نے نمازیوں پر بے تحاشا ظلم ڈھائے۔ وہ اسلام کا شدید مخالف تھا۔ اس نے شراب اور جوئے خانے کھولنے کی اجازت دی۔ اس نے عورتوں کے پردے کی بھی ممانعت کی۔ یہاں تک اس نے فوج میں نماز ختم کر دی، جسے آج 80 سال بعد طیب اردگان نے دوبارہ نافذ کیا۔ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے قرآن مجید اٹھا کر زمانے کے شیخ کے سر پہ مارا۔ وہ ایک فاسق اور فاجر یزید دوئم تھا۔ اس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ اسے عمر کے آخری حصے میں جگر کی بیماری لگی اور کھجلی کے مرض میں 2 سال لگاتار بیمار رہ کر 1938 عیسوی کو یہ فرعون ہلاک ہو گیا۔ معالجین کے مطابق اسے سرخ چونٹی کا مرض تھا، جو صرف چین میں پایا جاتا تھا۔ اس کی نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا
کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، لیکن آرمی چیف کا موقف تھا کہ پڑھائی جائے، لہٰذا ایک فاسق اور جابر افسر نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس نے اپنے آقا یعنی برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے ایک برطانوی سفیر کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔